امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ درِوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 9، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ درِ اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 8، وحشی۔ صوبیہ اور آصف کے والد ایک ہی دن انتقال کر گئے جب وہ دونوں بچے تھے۔ جہاں صوبیہ کے والد نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، آصف کو اس کے والد کی طرف سے بہت محبت اور احترام ملا کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 2 بچوں کی زندگی بیرونی اور اندرونی طور پر بہت متاثر ہوتی ہے۔ آصف کی والدہ نے اپنے بیٹے کی مالی مدد کرنے کے لیے دوبارہ شادی کر لی اور آصف کے رضائی بھائی عامر کی دیکھ بھال میں خود کو وقف کر دیا۔ کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف ایک جنگلی آدمی بن گیا ہے جو اپنے سوتیلے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو زندگی میں دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اور محبت کی عدم موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ صوبیہ ایک خود غرض لڑکی بن جاتی ہے جو اپنی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ نمبر 7، دشمن جاں۔ دشمن جاں 2 بہنوں رمشا اور رباب کی کہانی ہے اور ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اپنے غرور اور غصے کی وجہ سے ناقابل تلافی غلطی کی جس نے رمشا کی زندگی تباہ کر دی۔ رباب اس حقیقت سے بے خبر اسی آدمی سے دوستی کرنے کی غلطی کرتی ہے کہ وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ طوبہ صدیقی بطور رمشا اپنے خاندان کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ وہ متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے سخت محنت کرتی ہے۔ وہ ایک سیدھی سادی اور مضبوط لڑکی ہے۔ محب مرزا بحیثیت حاتم کا تعلق اشرافیہ کے پس منظر سے ہے۔ وہ مغرور ہے اور شادی کے تصور پر یقین نہیں رکھتا۔ حاتم اور رمشا ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ مدیحہ امام بطور رباب ایک سادہ، پیاری اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی بہن رمشا کے بہت قریب ہے۔ حاتم کی دبنگ طبیعت رمشا کی سیدھی سادی شخصیت سے ٹکراتی ہے اور دفتر میں وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، اے مشت خاک۔ اے مشت خاک اچھائی اور برائی کے درمیان درینہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ زندگی کی طرف ممتاز نقطۂ نظر کے ساتھ 2 بالکل مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور راستی کا راستہ غلط کاموں پر غالب آتا ہے۔ مستجاب ایک دلکش نوجوان ہے جو زندگی کی طرف عقلی نقطۂ نظر رکھتا ہے اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا جانے والا رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہے جو قسمت اور تقدیر پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی مضبوط اقدار اور اخلاق اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پر اعتماد اور ثابت قدم بناتی ہیں۔ نمبر 5، ہم کہاں کے سچے تھے۔
کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے اور اسود سے محبت کرتی ہے۔ مہرین غریب ہے، سادہ ہے، لیکن اسود سے وہ بھی محبت کرتی ہے۔ مہرین، مشال اور اسود 3 بہترین دوست ہیں۔ مہرین کی دادی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کی عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اپنی بیوی رابعہ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے، اس کے زیورات چرانے کے لیے۔ وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہیروئن کی زیادتی سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، عشقیہ۔ ہمنا اور میسا 2 بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی بے فکر، باہر جانے والی اور بات چیت کرنے والی ہے، لیکن دونوں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ نمبر 3، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈرر ہے۔ بشرا اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، جن کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ نمبر 2، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔